بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 66 تا 67۔ آیت نمبر 66۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے کی قوموں تک جنہیں یہ خبر پہنچی عبرت بنا دیا، وما خلفہا، اور ان قوموں کے لیے بھی اسے عبرت بنا دیا جو بعد میں آئیں۔ عبرت سے مراد ہے ماضی کے کسی واقعے سے اپنی زندگی کے لیے اچھا سبق لینا۔ جن لوگوں نے سبت کے قانون الہی کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، ان کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے بھی دیکھا، ان کے لیے یہ واقعہ آنکھوں دیکھی گواہی تھا۔ اس واقعے کے بعد باقی لوگ اور یہ کہ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ نافرمانی کرنے پر شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں۔ انسان کے وجود پر اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جو چاہے نہیں کر سکتا، اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ان پر حجت قائم کر دی تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ واعظ کیا ہے؟ ایسی نصیحت ہے جو دل کو پگھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، مگر نصیحت صرف متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ واقعات عام لوگوں کے لیے عبرت بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنتے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ، اور جب قَالَ، کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّا، بے شک، اللہ یَأْمُرُکُم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کہ تذبحوا، ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو واقعات یاد دلاتے ہیں جو ان کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے تھے، کہ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم ایک قتل کے فیصلے کے لیے دیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ بنی اسرائیل گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ ان کے ذہن سے اس کے تقدس کو توڑا جائے۔ اور تم نے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے کتنے عذر تراشے، یعنی تم پر واجب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے۔ قالوا، کہا، اتتخذنا، کیا تم اڑاتے ہو، ہزوا، مذاق۔ قالا، انہوں نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو، یعنی بنی اسرائیل کے اس جواب سے ان کی اس ہٹ درمی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور وہ ضد اور ہٹ درمی کی نفسیات رکھتے تھے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو، تو ان کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس بات سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی کہ مذاق اڑانا جہالت کا کام ہے، اور جہالت ایسی چیز ہے، یعنی جاہل ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ عقل مند آدمی اپنے جیسے کسی شخص کا مذاق اڑانا عقل اور دین کا سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے۔ رسول ہو کر میں جہالت کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سبق بھی ہے کہ آپ کو بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔
یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہش و مرضی کے نہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں جو مجھے ہر برائی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ جاہل ہی ایسی بات کیا کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہی لوگوں کا تمسخر اڑایا کرتا ہے۔ عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مذاق اڑانا عقل و دین کا سب سے بڑا عیب ہے، اگرچہ سے اس کی آدمی پر کوئی فضیلت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فضیلت تو تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کے بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔